اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وکل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومن حذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم كل حرف مستحق للبناء وجوبا لعدم احتياجه إلى الإعراب إذ المعاني المفتقرة إليه لا تعتبره ونحو وَلَيْتَ يَقُولُ هَلْ مَحْزُونُ عَلَى تَجَرُّدِهَا مِنْ مَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ وَجَذْبِهَا إِلَى مَعْنَى الْإِسْمِيَّةِ بِدَلِيلِ عَدَمِ وَفَائِهَا لِمُقْتَضَاهَا وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِي اسْمًا كَانَ أَوْ فِعْلًا أَوْ حَرْفًا أَنْ يُسَكَّنَ لِخِفَّةِ السُّكُونِ وَالثِّقَلِ الْمَبْنِي۔ تو آج ہمارا درس اس بارے ہے کہ بطور مقدمہ یوں عرض کر دوں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو، اگر اسم مبنی ہو تو وہ خلاف اصل ہے، تو اسم معرب بھی ہو سکتا ہے، مبنی بھی، اصل تو اعراب یا اس میں، اور مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو مگر بعض اوقات علی خلاف الاصل معرب بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اسم معرب بھی ہے، مبنی بھی ہے، فعل معرب بھی ہے، مبنی بھی ہے، مگر حرف کل حرف مستحق للبناء، حرف کوئی ایسا نہیں جو معرب ہو، حروف سارے مبنی ہیں۔ کیوں مبنی ہیں؟ چونکہ جو معانی معتبرہ ہیں، جو مقتضی اعراب ہے، وہ کیا ہے؟ اعراب کا مقتضی کون ہے؟ کہ معانی کا یکے بعد دیگرے وارد ہونا۔ تو چونکہ حرف غیر متصرف ہے، حرف میں تصریف نہیں ہے، چونکہ اس میں لغوی تصریف نہیں، حرف غیر متصرف ہے، اس پر مختلف معانی یکے بعد دیگرے وارد نہیں ہوتے، اس لیے حروف مبنی ہیں، کوئی حرف معرب نہیں ہے۔ تو ہر حرف مبنی ہونے کا مستحق ہے، ہر حرف مبنی ہے، اور مبنی میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی بر سکون ہو۔ مبنی میں اصل، مبنی خواہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہو۔ چونکہ والاصل فعل مبنی، یہ فعل مبنی، مبنی پر جو الف لام ہے، فعل مبنی، یہ الف لام استغراق کا ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی مبنی کوئی بھی ہو، خواہ اسم ہو، خواہ فعل ہو، خواہ حرف ہو، مبنی میں اصل سکون ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر حرف مستحق بنا ہے، ہر حرف مبنی ہوتا ہے، کوئی حرف کبھی بھی معرب نہیں ہوتا۔ تو کوئی آدمی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاعر کے شعر میں وَلَيْتَ يَقُولُ هَلْ مَحْزُونُ، یہاں لیتا مبتدا ہے، یقول حل محزون اس کی خبر ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ لیتا کبھی حرف کبھی مورب نہیں ہوتا، اس پر معانی مختلفہ توارد نہیں کرتے جو مقتضی اعراب ہیں، تو اب یہاں یہ مبتدا واقع ہو گیا ہے، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پر معانی مختلفہ توارد نہیں کرتے یا کے بعد دیگر وارد نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو لیتا ہے یہ معنی حرفیت سے خالی ہو گیا ہے، معنی اسمیت کی طرف جذب ہو گیا ہے۔ یہاں یہ لیتا اسم استعمال ہو رہا ہے نہ حرف، یہاں لیتا سے مراد لفظ لیتا ہے نہ معنی لیتا۔ کیوں بھائی، یہ کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل بھی ہے اس بات کی؟ فرماتے ہیں ہاں ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ یہ لیتا اسمیہ ہے، حرفیہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ چونکہ لیتا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر داخل نہیں ہوتے۔ اگر یہ لیتا حرف ہوتا تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا، اس کا جملہ اسمیہ پر داخل نہ ہونا بلکہ فعل پر داخل ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لیتا حرف مشبہ بالفعل نہیں استعمال ہوا۔ لیتا یقولو حل محزون، تو یہ یقولو پر داخل ہے، فعل پر داخل ہوا ہے، چونکہ یہ اپنے مقتضا کو پورا نہیں کر رہا، یعنی جملہ اسمیہ پر یہ داخل نہیں ہو رہا بلکہ فعل پر داخل ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ لیتا حرف مشبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ وَذُو فَتْحٍ وَذُو کَسْرٍ وَضَمٍّ، جو حرف ہے اس میں سے بعض حروف ایسے ہیں کہ جو مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مبنی علی الکسر ہوتے ہیں، بعض مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ ومن ہو، صرف اس سے حرف مراد نہ لیں بلکہ ومن ہو یعنی ومن المبنی، جو مبنی ہے، بعض مبنیات ایسے ہیں جو مبنی بر فاتح ہوتے ہیں، بعض مبنی بر کسر ہوتے ہیں، بعض مبنی بر ضم ہوتے ہیں اور بعض مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ تو مبنی کی بن گئی چار قسمیں۔ مبنی بر فاتح ہونا اس کی تین قسمیں ہیں۔ اسم بھی مبنی بر فاتح ہو سکتا ہے، فعل بھی مثلا مبنی بر فاتح، مثلا اینا، فعل بھی مبنی بر فاتح ہو سکتا ہے، مثلا ضربا، اور حرف بھی مبنی بر فاتح ہوتا رہتا ہے، مثلا ہم مبنی بر فاتح کی مثال دے رہے ہیں نا، مبنی بر فاتح اسم مثلا اینا، مبنی بر فاتح فعل مثلا ضربا، اور مبنی بر فاتح حرف مثلا واو عاطفہ۔ یہ واو جو ہے یہ بھی مبنی بر فاتح ہے۔ اور مبنی بر کسر، مبنی بر کسر یہ اسم ہو سکتا ہے، مثلا ام سے، حرف ہو سکتا ہے مثلا جیرے، مگر کوئی فعل ایسا نہیں جو مبنی بر کسر ہو۔ تو مبنی بر فاتح ہونا اسم فعل حرف تینوں میں ہے، اور مبنی بر کسر ہونا یہ صرف اسم اور حرف میں ہے، فعل میں نہیں۔ اور اسی طرح مبنی بر ضم ہونا یہ
صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ مبنی بر ضم صرف اسم ہوتا ہے، کوئی فعل یا کوئی حرف مبنی بر ضم نہیں ہوتا۔ مگر دیکھا جائے تو ایک حرف ایسا ہے جو مبنی بر ضم بھی ہے، مثلا منذ، مگر انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو مبنی بر فاتح، اسم فعل حرف تینوں میں، مبنی بر کسر اسم اور حرف میں، مبنی بر ضم مصنف اور صاحب کتاب فرما رہے ہیں جلال الدین کہ مبنی بر ضم صرف اسم ہوتا ہے، حالانکہ صرف اسم نہیں بلکہ حرف بھی ہوتا ہے، اور مبنی بر سکون یہ بھی تینوں کلموں میں پایا جاتا ہے، اسم فعل اور حرف۔ مبنی بر سکون اسم، اس کی مثال مثلا کم، جی کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ مبنی بر سکون فعل مثلا اضرب، اور مبنی بر سکون حرف مثلا اجل۔ اب مطلب واضح ہو گیا کہ بھائی مبنی بر فاتح، مبنی بر سکون، یہ تینوں کلمات اسم فعل حرف ان میں جاری ہوتے ہیں۔ مبنی بر ضم اور مبنی بر کسر، یہ فعل کے علاوہ باقی جو دو کلمے ہیں اسم اور حرف، ان میں اس کا جریان ہوتا ہے۔ فعل کوئی ایسا نہیں کہ جو مبنی بر کسر ہو یا مبنی بر ضم ہو۔ بہرحال جو مبنی بر فاتح ہیں، یعنی مبنی میں اصل یہ ہے کہ مبنی بر سکون ہو، اگر مبنی علی سکون نہ ہو بلکہ حرکت پر مبنی ہو تو اس کے بارے دو سوال کیے جائیں گے۔ اس کی ایک علت تو یہ پوچھی جائے گی کہ یہ متحرک کیوں ہے، اور دوسرا پھر یہ پوچھا جائے گا کہ یہ معین حرکت کیوں ہے، فتح ہے تو کیوں، اگر ضمہ ہے تو کیوں، کسرہ ہے تو کیوں۔ تو دو سوال یہاں ہوں گے، جو متحرک ہے، جو مبنی بر حرکت ہے، اس کے بارے دو سوال پوچھے جائیں گے۔ تو مبنی بر فاتح مثلا اینا ام سے، اینا ام سے، اینا مبنی بر فاتح ہے، ام سے مبنی بر کسر ہے۔ صرف مبنی بر فاتح کو پہلے دیکھ لیں، مثلا اینا، تو اینا اسم ہے، اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو، یہ مبنی ہوا ہے تو کیوں؟ چونکہ یہ حرف کے مشابہ ہے۔ اینا حرف کے، حرف استفہام کے مشابہ ہے، معنی استفہام کو متضمن ہے، تو شباہت معنوی ہے اس کی حرف کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ بس ٹھیک ہے، مبنی ہے تو مبنی میں اصل یہ ہے کہ وہ ساکن ہو، یہ مبنی بر حرکت کیوں ہے، اور پھر حرکت ہے تو فتح کی ہے، وہ کیوں؟ فرماتے ہیں چونکہ التقاء ساکنین لازمات ہے، اگر مبنی بر سکون ہو عین تو دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے حرکت دی۔ تو پھر حرکت جو دی آپ نے تو فتح کی حرکت کیوں دی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ فتح اخف الحرکات ہے، یہ خفیف حرکت ہے، اس لیے ہم نے اس کو فتح دیا۔ اچھا، تو فعل جو ہے ضاربہ، یہ بھی مبنی بر فاتح ہے، تو یہ مبنی ہے کیوں؟ چونکہ فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، تو اس لیے اس کی دلیل تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنے اصل کے مطابق ہے۔ ہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ متحرک کیوں ہے، اس کے آخر میں حرکت کیوں آئی؟
بھائی حرکت اس لیے اس پر آئی کہ چونکہ فعل ماضی فعل مضارع کے مشابہ ہے، فعل ماضی فعل مضارع کے مشابہ ہے۔ کون سی مشابہت ہے ماضی کی مضارع کے ساتھ؟ مشابہت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح فعل ماضی صفت واقع ہوتا ہے، مثلا رجل راکب جاءنی، وہ مرد، رجل مرد، راکبہ جو سوار ہے وہ میرے پاس آیا، یعنی جس کی صفت یہ ہے کہ وہ سوار ہے۔ تو جس طرح یہ فعل ماضی صفت واقع ہوتا ہے اور اسی طرح موصول کا صلہ واقع ہوتا ہے، مثلا ھذا الذی راکبہ، الذی راکبہ، تو الذی موصول، راکبہ اس کا صلہ۔ اسی طرح فعل ماضی حال واقع ہوتا ہے، مثلا مررت بزید وقد راکبہ، یہاں وقد راکبہ، یہ راکبہ فعل ماضی ہے اور حال واقع ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ فعل ماضی خبر واقع ہوتا ہے، مثلا زید راکبہ، زید مبتدا ہے، راکبہ خبر ہے۔ تو اس فعل ماضی کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت ہے۔ کس چیز میں مشابہت ہے؟ کون سی مشابہت ہے؟ کہ جس طرح فعل مضارع صفت واقع ہوتا ہے موصوف کی، صلہ واقع ہوتا ہے موصول کا، حال واقع ہوتا ہے ذوالحال کا، خبر واقع ہوتا ہے مبتدا کا، اسی طرح فعل ماضی بھی ان مثالوں میں موصوف کی صفت، موصول کا صلہ، ذوالحال کا حال، مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فعل ماضی کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے فعل ماضی کو ہم نے حرکت دی، ضاربہ حرکت دی۔ تو حرکت فتح کی دی ہے، کیوں؟ کیونکہ فتح اخف الحرکات ہے، خفیف حرکت ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مبنی بر فاتح حرف، مثلا واو عاطفہ، تو واو یہ حرف ہے، یہ مبنی ہے۔ کیوں مبنی؟ چونکہ حرف میں اصل یہی ہے کہ وہ مبنی ہو۔ تو پھر اس کو حرکت دی، کیوں حرکت دی؟ بھائی حرکت اس لیے دی کہ چونکہ یہ پہلا اور آخری حرف ہے کلمہ کا، ایک ہی تو حرف ہے، تو ابتدا بالساکن متعذر ہوتی ہے یا محال ہے۔ ساکن سے ابتدا محال ہے یا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا۔ الف جو ہے، الف، اس کے بارے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ الف پر تو الف سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اس پر حرکت نہیں آ سکتی، مگر چونکہ الف پر اگر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ نہیں، حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ تو الف تو ہوتی ہی ساکن ہے، اور ساکن سے ابتدا کیا ممکن ہے یا محال ہے؟ الف کے بارے سب کہتے ہیں کہ محال ہے، لیکن الف کے علاوہ جو دیگر حروف ہیں کیا ان سے وہ اگر ساکن ہو تو ان سے ابتدا ہو سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اگرچہ محققین علماء فرماتے ہیں کہ ان میں بھی محال ہے۔ کوئی بھی حرف ہو، الف کے علاوہ جو بھی حرف ہو، جس طرح الف سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر کوئی اور حرف ساکن ہو تو اس سے بھی ابتدا محال ہے۔ ہاں اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابتدا ہو سکتی ہے مگر ہے مشکل۔ تو بہرکیف ابتدا بالساکن یا محال ہے
یا کم از کم مشکل ضرور ہے، تو اس لیے ہم نے اس واو کو حرکت دی ہے۔ تو پھر حرکت فتح کی دی ہے، کیوں؟ چونکہ فتح خفیف حرکت ہے یا خف الحرکات ہے۔ تو یہاں تک واضح ہو گیا کہ مبنی بر فتح اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی اور حرف بھی۔ اس کے بعد مبنی بر کسر، وہ اسم اور حرف میں ہے۔ اسم کی مثال مثلا ام سے اسم ہے اور یہ مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ یہ حرف کے مشابہ ہے معنی میں۔ کس حرف کے مشابہ ہے معنی میں؟ الف لام جو حرف تعریف ہے اس کے مشابہ ہے معنی میں۔ جو معنی آل کا ہے وہی معنی امسے کا ہے، تو اس لیے یہ مبنی ہوا۔ تو مبنی میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہو۔ اس کو حرکت کیوں دی ام سے؟ تو حرکت اس لیے دی کہ چونکہ دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں، آمس دونوں ساکن ہیں، تو اس لیے سین کو حرکت دینا پڑی۔ تو پھر حرکت کسرہ کی دی ہے آپ نے، کیوں؟ چونکہ یہاں ہم نے اصل قاعدہ کو مد نظر رکھا کہ الساکن اذا حرک بالکسر، تو اس لیے کسرہ کی حرکت دی۔ غیر حرف مبنی علی الکسر کی مثال ہے، تو اس کو آپ یہ مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ بھئی چونکہ حرف ہے، اپنے اصل پر ہے، تو یہ متحرک کیوں، حرکت کیوں دی؟ چونکہ التقاء ساکنین تھا اس لیے حرکت دی۔ تو پھر حرکت کسرہ کی دی ہے، کیوں؟ چونکہ الساکن اذا حرک بالکسر۔ مبنی علی الضم کی مثال دیتے ہیں، مثلا ہے سو اسم ہے اور یہ مبنی ہے۔ بھئی اسم ہے اور یہ مبنی ہے، کیوں مبنی ہوا؟ اس میں تین سوال ہو سکتے ہیں نا، چونکہ اسم ہے۔ پہلا سوال یہ کہ یہ مبنی کیوں ہوا، پھر اس کو حرکت کیوں دی، پھر حرکت یہ معین اور مخصوص ضمہ کی دی ہے وہ کیوں دی؟ تو تین سوال۔ تو یہ مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ چونکہ یہ محتاج ہوتا ہے جملہ کا، یہ ہمیشہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کو احتیاج ہے، احتیاج الی الجملہ، جملہ کا محتاج ہے، تو اس میں شباہت افتقاری پائی جاتی ہے، اس لیے یہ مبنی ہوا۔ اور پھر اس کو حرکت دی ہے، تو کیوں؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ اور پھر حرکت دی ہے تو ضمہ دیا آپ نے، وہ کیوں دیا؟ چونکہ یہ قبل اور بعدوں کے مشابہ ہے، غایات کے مشابہ ہے، قبل اور بعدوں کے مشابہ ہے، تو اس لیے اس کو ضمہ دیا۔ چونکہ قبل و بعدو وہ مضموم ہے، یہ بھی مضموم ہے۔ ہاں البتہ یہ جو لفظ ہے سو ہے، اس کو بعض اوقات فتح بھی دیا جاتا ہے۔ فتح کیوں؟ چونکہ فتح اخف الحرکات ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں بعض اوقات اس کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے، من ہے سے لا یعلمون، ہے سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کسرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ چونکہ الساکن اذا حرک بالکسر، جی تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اور یہ جو ہے سو ہے، اس میں پھر کتنی لغات ہو گئیں؟ تین، ہے سو، ہے سا، ہے سے، تو یہ تین۔ اور یہ جو درمیان میں یا ہے نا، یا، اس کو واو میں تبدیل کر کے تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھیں، ہاؤ سو، ہاؤ سا، ہاؤ سے، تو تین، یہ تین اور تین 6 لغات اس میں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ساکن کی مثال کم ہے۔ یہ مبنی علی السکون کی مثال کم ہے۔ کم ہے کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ جو اردو کا لفظ ہے کم ہے یعنی تھوڑی ہے، نہیں، کم سے مراد لفظ کم جو کہ اسم ہے، کم خبریہ، کم استفہامیہ۔ تو جو مبنی علی السکون ہے وہ کم
مبنی علی السکون اسم کی مثال، تو یہ مبنی ہے، اسم جو ہے تو مبنی ہے، کیوں مبنی؟ چونکہ یہ حرف کے مشابہ ہے۔ کون سی مشابہت پائی جاتی ہے؟ مشابہت شباہت وضعیہ، چونکہ اس کے دو حرف ہیں، تو اصل حرف میں اصل یہی ہے کہ وہ ایک یا دو حرفوں پر مشتمل ہو، تو جو اسم ایک یا دو حرفوں پر مشتمل ہو واضح کیا گیا ہو وہ مبنی ہوگا شباہت وضعیہ کے لحاظ سے۔ تو کم مبنی ہے تو یہ ساکن کیوں؟ وہ تو اپنے اصل پر ہے، چونکہ والاصل فی المبنی ان یسکنا، اس لیے یہ علت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح فعل مبنی علی السکون کی مثال از رب، اور یہ بھی واضح ہے چونکہ فعل ہے، فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، اور مبنی میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہو۔ اور مبنی علی السکون حرف کی مثال اجل، تو یہ مبنی ہے چونکہ اصل کے مطابق ہے، حرف ہے، حرف میں اصل یہ ہے کہ مبنی ہو، اور مبنی میں اصل یہ ہے کہ مبنی علی السکون ہو۔ تو یہاں تک مطلب واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں جی ہاں منذ انہوں نے مبنی علی الضم کی مثال صرف اسم کی پیش کی ہے صاحب کتاب نے، کہ مبنی علی الضم صرف اسم ہوتا ہے سو، کوئی حرف انہوں نے نہیں کہا کہ مبنی علی الضم ہو، حالانکہ منذ جو حروف جارہ میں سے ہے وہ مبنی علی الضم ہے۔ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ چونکہ وہ منذ اسم بھی استعمال ہوتا ہے، حرف بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے صرف مبنی علی الضم کو ہی مد نظر رکھا، اسمیت والے پہلو کو مد نظر رکھا۔ اگر یہ مقصود تھا تو پھر اگر حیثو کی بجائے مثال منذو کی دے دیتے تو یہ دونوں کو شامل تھا کہ اسم ہو تو بھی مبنی علی الضم ہے، حرف ہو تو بھی مبنی علی الضم ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو کہا ہے کہ مبنی علی الضم اور مبنی علی الکسر کوئی فعل نہیں ہو سکتا، تو ہم کلام عرب میں آپ کو دکھا سکتے ہیں باوجود کہ فعل ہے اور مبنی علی الضم ہے، باوجود کہ فعل ہے مبنی علی الکسر ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی فعل مبنی علی الضم نہیں ہوتا، کوئی فعل مبنی علی الکسر نہیں ہوتا؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اچھا تو پھر دکھائیں کہاں ہے کلام عرب میں؟ فرماتے ہیں کہ شارح ہادی انہوں نے مثال پیش کی ہے مبنی علی الکسر فعل کی، شے کے لے وشا یشی سے شے امر حاضر معلوم، والے یا یلی سے لے، وقا یکی وقایتن سے کے، تو انہوں نے یہ فعل ہے، امر حاضر ہے اور مبنی علی الکسر ہے۔ اور مبنی علی الضم کی مثالوں پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدہ امر حاضر معلوم، مدہ یا مدو کا امر حاضر معلوم، مدہ مدے مدو، تو یہ مدو امر حاضر ہے، ردو ردہ یا ردو سے ردو یہ امر حاضر ہے، فعل ہے اور مبنی علی الضم ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فعل مبنی علی الضم نہیں ہوتا، کوئی فعل مبنی علی الکسر نہیں ہوتا؟ ان کی مثالیں شارح ہادی نے پیش کر دی ہیں۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ وفیہ نظر، بلکہ فیہما نظر کہتے ہیں، ان دونوں مثالوں میں نظر ہے، ان میں مناقشہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ بھئی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ معطل جو ہے اس کا امر حاضر وقا یقی کا کے اور وشا یشی سے شے وہ مبنی علی الکسر ہے، نہیں، وہ مبنی علی الکسر نہیں ہے، وہ مبنی علی الحذف ہے، کہ لام کلمہ کو حذف کرنے پر امر حاضر مبنی ہوتا ہے، چونکہ جو اس کے فعل مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے
تو فعل امر بھی اسی حالت پر مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع کی جزمی حالت پر وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ معطل اللام ہے، اس کے لام کلمہ کو حذف کرنے پر فعل مضارع کی جزمی حالت ہوتی ہے، جزمی حالت حذف لام کلمہ کے ساتھ۔ تو جب اس کا امر ہو تو وہ مبنی علی حذف لام ہوگا۔ یہ جو شین کے نیچے کسرہ ہے یہ عین کلمہ کا کسرہ ہے، یہ عین کلمہ کی حرکت ہے، اور جو بنا ہوتی ہے وہ عین کلمہ پر نہیں ہوتی بلکہ آخر میں ہوتی، جیسا کہ سمدیہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ والبناء کیفیت فی آخر الکلمۃ لا یجلبها العامل، اعراب ہوتا ہے تو وہ بھی کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے کہ الاعراب اثر یجلبه العامل فی آخر الکلمۃ، اور اسی طرح بنا بھی کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے کہ البناء کیفیت فی آخر الکلمۃ لا یجلبها عامل۔ تو یہ جو کسرہ ہے اس پر یہ کسرہ بنائیہ نہیں ہے بلکہ یہ کسرہ تو عین کلمہ کی حرکت ہے، اور بنا جو ہوتی ہے یا اعراب وہ کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے، وسط میں عین کلمہ پر نہیں ہوتا۔ اچھا، اور جو فعل ردو آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ مبنی علی الضم کی مثال ہے، فعل ہے اور مبنی علی الضم ہے، فرماتے ہیں اس میں بھی نظر ہے، اس میں بھی اشکال ہے کہ چونکہ یہاں عین کلمہ کو ساکن کیا ادغام کی وجہ سے، چونکہ ادغام کرنا تھا اس وجہ سے، اس لیے عین کلمہ کو ساکن کرنا پڑا، تو عین کلمہ کی حرکت کو گرا دیا، پھر عین کلمہ کو لام کلمہ میں یعنی پہلی دال کو دوسری دال میں مدغم کیا، اور دوسری دال کو ضمہ والی حرکت دی اس عین کی مطابعت کی وجہ سے۔ جس طرح کے ضمہ دیتے ہیں اسی طرح کسرہ دینا بھی صحیح ہے اصل التقاء ساکنین کی بنا پر، اور فتح دینا بھی صحیح ہے چونکہ اخف الحرکات ہے، اسی لیے تو ہم مدو بھی پڑھتے ہیں، مدہ بھی پڑھتے ہیں، مدے بھی پڑھتے ہیں، اور فک ادغام کے ساتھ امدود بھی پڑھتے ہیں، اور دود، ردہ، ردے، ردو اور دود، اس میں چاروں صحیح ہیں۔ واضح ہوگا مطلب کہ جو ضمہ ہے نا آخر میں وہ ضمہ بنائیہ نہیں ہے کہ یہ مبنی علی الضم ہے، نہ، بلکہ وہ ضمہ عین کلمہ کی مطابعت اور مناسبت کی وجہ سے دیا۔ ترجمہ عبارت دیکھیں، وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَاءِ وُجُوبًا، ہر حرف بنا کا مستحق ہے وجوباً، کیوں؟ لعدم احتیاجہ الی الاعراب، کیونکہ یہ اعراب کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی حرف اعراب کا محتاج نہیں ہوتا، اذ المعانی المفتقرۃ الیہ لا تعتبرہ، اس لیے کہ جو معانی مفتقرہ ہیں جی الیہ اس کی طرف، لا تعتبرہ وہ اس پر یکے بعد دیگرے وارد نہیں ہوتے، چونکہ حرف غیر متصرف ہے، اس میں تصرف نہیں ہوتا، معانی مختلفہ اس پر یکے بعد دیگرے وارد نہیں ہو سکتے۔ وَنَحْوُ، اور جو اس قسم کی کوئی مثال ہو کہ وَلَيْتَ يَقُولُ هَلْ مَحْزُونُ، کہ یہاں لیتا یہ باوجود کہ حرف مشبہ ہے اور یہ مبتدا واقع ہوا ہے تو یہ اس لیے یہ مورب ہے، فرماتے ہیں نہیں، یہاں لیتا اسم واقع ہو رہا ہے، اس سے مراد لفظ لیتا ہے نہ معنی لیتا۔ لیتا یقول المازون علی تجردها من معنی الحرفیت وجذبها الى المعنی الاسمیت، یہ اس بنا پر ہے کہ معنی حرفیت سے خالی ہے اور معنی اسمیت کی طرف یہ جذب ہو چکا ہے بدلیل عدم وفائها، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ وفا نہیں کر رہا، پورا نہیں کر رہا لمقتضاها، اپنے مقتضا کو، اس کا مقتضا کیا ہے کہ اس اسم پر داخل ہو، جملہ اسمیہ پر داخل ہو،
تو یہ یقولو فعل پر داخل ہے، تو اپنے مقتضا کو یہ پورا نہیں کر رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لیتا حرف نہیں ہے بلکہ لفظ لیتا، اور اس میں لیتا مراد۔ والاصل فعل مبنی اسمن کان او فعلا او حرفا، اور مبنی میں اصل یہ مبنی کوئی بھی ہو، خواہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، مبنی پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے کہ مبنی جو بھی ہے اس میں اصل یہ ہے کہ ان یسکنا، کہ وہ مبنی علی السکون ہو۔ کیوں؟ لخفت السکون وسیقہ للمبنی، سیق للمبنی نہیں پڑھنا، وسیقہ للمبنی، چونکہ سکون خفیف ہے اور مبنی ثقیل ہے۔ مبنی چونکہ پہلے سے ہی زیادہ وزنی ہے، اب اس کو پھر حرکت دیں تو اور وزنی ہو جائے گا، تو اس لیے سکون اس کو دیں، حرکت نہ دیں، اس کو ساکن رکھیں تو تعادل ہو جائے گا۔ وَمِنْ ہو اے وَمِنَ المبنی، اور مبنی میں سے بعض ایسے ہیں ذو فتح، جو مبنی بر فتح ہیں، وَمِنْ ہو ذو ضم، اور بعض ذو کسر، اور مبنی میں سے بعض ذو کسر ہیں، یعنی مبنی الکسر ہوتے ہیں، وَمِنْ ہو ذو ضم، اور مبنی سے بعض ایسے ہیں کہ جو مبنی علی الضم ہوتے ہیں، وَذَلِكَ لِسَبَبٍ، اور وہ کسی سبب کی وجہ سے ہے۔ فَذُو الْفَاتِحِ، فَذُو الْفَتْحِ، یہ فا جزائیہ ہے جی، مثلا اعزاز عرفت ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا ہے، جب آپ نے اس کو پہچان لیا، فَذُو الْفَتْحِ کا عینہ، تو مبنی بر فاتح مثلا عینہ ضاربہ واو عاطفہ، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مبنی بر فاتح اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے۔ فعل اول، پس پہلا جو عینہ ہے فعل اول حرے کا، اس کو حرکت دی گئی لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، وکانت فتحتاً، اس کو فتح دیا گیا، کیوں؟ للخفت، چونکہ فتح خفیف ہے۔ تو عین مبنی کیوں ہے؟ چونکہ معنی حرف کو متضمن ہے، معنی استفہام کو متضمن ہے، اس لیے مبنی۔ تو حرکت کیوں دی؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے، پھر فتح دیا کیوں؟ خفت کی وجہ سے۔ والثانی، اور دوسرا یعنی جو ضاربہ ہے وہ مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، تو پھر حرکت کیوں دی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، لمشابہت المضارع، چونکہ وہ فعل ماضی مضارع کے مشابہ ہے۔ کس لحاظ سے مشابہ ہے؟ فی وقوعہ صفتاً، کہ یہ فعل ماضی صفت واقع ہوتا ہے، صلہ واقع ہوتا ہے، حال واقع ہوتا ہے، خبر واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں رجل راکب جاءنی، یہاں راکبہ صفت واقع ہو رہا ہے رجل کی، ھذا الذی راکبہ، یہاں راکبہ الذی موصول کا صلہ واقع ہو رہا ہے۔ مررت بزید وقد راکبہ، یہاں راکبہ حال واقع ہو رہا ہے ذوالحال کا۔ زید راکبہ، یہاں راکبہ خبر واقع ہو رہا ہے مبتدا کی۔ تو یہ فعل ماضی صفت، صلہ، حال اور خبر واقع ہوتا ہے، جس طرح کہ مضارع صفت، صلہ، حال اور خبر واقع ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فعل ماضی فعل مضارع کے مشابہ ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں رجل یرکب صفت ہے، اسی طرح ھذا الذی یرکب، یہ صلہ واقع ہو رہا ہے، اسی طرح باقی مثالوں میں بھی۔ اچھا، وکانت فتحتاً، تو پھر آپ نے فعل ماضی کو حرکت تو دی چونکہ وہ مضارع کے مشابہ ہے، حرکت فتح کی کیوں دی؟ لما تقدمہ، اس کی علت وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے علت؟ ہاں، چونکہ فتح اخف الحرکات۔ والثالث، اور تیسرا کون ہے؟ واو عاطفہ، جو کہ حرف ہے۔ بھئی وہ مبنی ہے، کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ حرف میں اصل یہ ہے کہ مبنی ہو۔ اچھا، تو پھر اس کو حرکت دی کیوں؟ لے ضرورت الابتداء بالساکن، چونکہ ابتداء بالساکن کی ضرورت تھی، اذ لا یبتدأ بساکن، اس لیے کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اما تعذرا مطلقا، یا تو ساکن سے ابتدا کرنا یہ متعذر اور محال ہے، اور وہ بھی مطلقاً،
یعنی خواہ الف ہو یا الف کے علاوہ کوئی حرف بھی ہو اس سے ابتدا محال ہے، کما قال الجمہور ہو، جیسا کہ جمہور کا فتویٰ یہی ہے، او تأثرا فی غیر الالف، یا اس وجہ سے کہ الف کے غیر میں اگر ساکن ہو تو اس سے ابتدا کرنا متاثر اور مشکل ہے۔ الف میں تو محال ہے لیکن غیر الف میں محال نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہے، کما اختارہ السید الجرجانی و شیخنا العلامۃ القافجی، جیسا کہ علامہ جرجانی بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں، علامہ کافجی بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ الف میں تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم کہ محال ہے، الف ساکن ہے اس سے ابتدا محال ہے، مگر الف کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ اگر ساکن ہو تو ان ساکن سے ابتدا ہو سکتی ہے مگر ہے مشکل۔ تو بہر کیف اسی وجہ سے اس کو ہم نے حرکت دی، چونکہ ابتدا یا محال ہے یا کم از کم واو اگر ساکن ہو تو اس سے ابتدا مشکل ضرور ہے۔ وکانت فتحً، پھر فتح دیا کیوں؟ لاستثقال الضمۃ والکسرۃ علی الواو، چونکہ واو پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتا ہے۔ وذل کسر، اور جو ذل کسر ہے یعنی مبنی علی الکسر، اس کی مثال ام سے اور جیرے، اسم اور حرف، ام سے اسم ہے، جیرے حرف ہے۔ وانما کوسرا، ان دونوں کو حرکت دی کیوں؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ ان دونوں کو پھر کسرہ دیا کیوں؟ علی اصل التقاء ساکنین، چونکہ التقاء ساکنین میں اصل یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر۔ وذو ضم، اور مبنی علی ضم کی مثال ہے سو، وانما ضمہ، ہے سو کو ضمہ دیا گیا، جی اس کو حرکت دی گئی کیوں؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ پھر حرکت ضمہ کی دی ہے کیوں؟ تشبیہا لہا بقبل و بعد، چونکہ قبل اور بعد کے مشابہ ہیں۔ وقد تفتح للخفت، کبھی اس کو فتح بھی دیا جاتا ہے، وہ چونکہ فتح اخف الحرکات ہے خفت کے بعد۔ وتکسر، اور کسر بھی دیا جاتا ہے علی اصل التقاء ساکنین کے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یعنی ہے سو، ہے سا، ہے سے۔ وقد ویقال حوسو حوسا، حو سے مثلث الساء ایضا، سا کی تثلیث کے ساتھ بھی، یہ واو کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ومثال الساکن کم، اور مبنی علی السکون کی مثال لفظ کم ہے، کم اسم ہے، اضرب فعل ہے، اجل حرف ہے۔ اب فرماتے ہیں وقد، ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے نا یہ تو۔ وقد علما مما مسلت بہی، یا یوں آپ کہہ لیں وقد علما مما مسلت بہ، اگر پڑھا جائے نا قد علما مما مسلت بہی، تو گوئے کہ جلال الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے مثالیں دی ہیں ان سے معلوم ہوا، جی جو میں نے مثالیں دی، اور اگر اس کو مسلط پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ جو مثالیں دی گئی ہیں، خواہ میں نے دی ہیں مثالیں یا مصنف نے دی ہیں، تو ان سے معلوم ہوا، تو مسلط پڑھنا بہتر۔ تو جو مثالیں ذکر ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوا کہ ان البناء علی الفتح والسکون، کہ مبنی علی الفتح ہونا اور مبنی علی السکون ہونا، یکون فی الثلاثۃ، یہ اسم فعل حرف تینوں کلموں میں ہے۔ تو آپ نے پہلے دیکھا ہے مبنی علی الفتح جو پہلی صورت تھی، اور مبنی علی السکون جو آخری صورت ہے، اسم فعل حرف تینوں میں جاری ہوا۔ وعلی الکسر والضم، اور مبنی علی الکسر اور مبنی علی الضم ہونا، یہ فرما رہے کہ لا یکون فی الفعل، فعل میں قطعا نہیں، کوئی فعل ایسا نہیں جو مبنی علی الکسر ہو یا مبنی علی الضم ہو۔ نعم ہاں، مسئلہ شارح الحادی للفعل المبنی علی الکسر
بے نحو شے۔ ہاں شارح ہادی نے مثال پیش کی ہے فعل مبنی علی الکسر کی، شے یا جو شے کے مشابہ ہیں، مثلا کے، لے وغیرہ۔ والمبنی علی الضم بنحو ردو، اور مبنی علی الضم کی مثال پیش کی ہے بے نحو ردو، یعنی ردو یا جو نحو جیسے ردو جیسے ہیں، مثلا مدو وفیہ نظرن، اس میں نظر ہے، یعنی جو شارح ہادی کی مثال ہے اس میں نظر اور اشکال ہے۔ کیا نظر ہے؟ وہی جو پہلے میں نے عرض کر چکا ہوں، ہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاذا، ہاذا یعنی ہاذا ما ذکرنا، ہاذا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، ہاذا کما ذکرا، یا ہاذا خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے، اصل میں ہے الامر ہاذا، یا ہاذا مفعول ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اصل میں ہے خذ ہاذا، یعنی یہ مطالب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وَعْلَمْ ان بس کافی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔